بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ سورہ یوسف آیت نمبر 169 سے 175۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے مصر آنے کا واقعہ بیان فرمایا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں سے کہا تھا کہ دوبارہ جب تم یہاں آنا تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ میں لانا تاکہ تمہیں اناج زیادہ دیا جا سکے۔ ایک شخص وہاں جاتا تھا اور ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر سامان لاتا تھا، تو 10 بھائی گئے تھے، 10 اونٹ برابر سامان لائے۔ اب اگر 11 جائیں گے تو 11 اونٹ کے اوپر لاد کر سامان لایا جائے گا۔ اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اپنے اس بھائی کو نہیں لاؤ گے تب ایسی صورت میں تمہیں سامان بھی نہیں ملے گا۔ لہذا یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جب اپنے گھر والد کے پاس پہنچتے ہیں تب ان سے سارا واقعہ سناتے ہیں کہ وہاں کے بادشاہ نے ہمارے اس بھائی کو بھی لانے کا حکم دیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام شروع میں بھیجنے پر راضی نہیں تھے، لیکن راضی ہو گئے، اور پھر یہ 11 کے 11 بھائی اب کنعان سے مصر جانے لگے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب آپ مصر میں داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے جانا، لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ نوجوان ہیں، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہیں،
اور خوبصورت بھی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان بچوں پر کوئی نظر لگ جائے، کیونکہ ایک ساتھ اتنے بھائی اگر جا رہے ہوں تو دیکھنے والے کی نظر لگ سکتی ہے، اور نظر لگنا یہ برحق ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت کی۔ جب یہ 11 بھائی جاتے ہیں تو مصر کے الگ الگ دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہاں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ 11 بھائی پہنچے، تب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اور وہاں کون سا واقعہ پیش آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ۔ اب یوسف علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ جو ان کے اپنے سگے بھائی بنیامین، جن کو بعض روایتوں میں بنیامین کا نام دیا گیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بھائی بنیامین بھی ہمارے پاس آ جائے۔ اسی لیے انہوں نے باقی 10 بھائیوں کو اس بات کی نصیحت بھی کی تھی، اور ساتھ میں ان کا پیسہ بھی واپس کر دیا تھا۔ مصر اور کنعان فلسطین میں بہت لمبا فاصلہ ہے، اور کئی سال کے بعد اب یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں سے مل رہے تھے، لیکن ملاقات کا یہ طریقہ انہوں نے بالکل راز میں رکھا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان چکے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ یوسف ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مصر کے بادشاہ ہیں، اور مصر کے بادشاہ ہمیں اپنے بھائی کو لانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ایک طرف معاملہ بالکل مخفی تھا، انہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، اور دوسری طرف یہ سب چیزوں کی جانکاری تھی، اور وہ اپنے انداز سے اپنے گھر والوں کو اپنے پاس بلانے کا راستہ ہموار کر رہے تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ۔ اور جب وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ کر لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جو چھوٹے بھائی بنیامین تھے انہیں اپنے قریب بلا لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 11 بھائیوں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا یوسف علیہ السلام نے، اور طریقہ یہ بنایا کہ ایک ایک روم میں، ایک ایک کمرے میں، ایک ایک خیمے میں 2 بھائیوں کو ٹھہرایا جائے۔ تو اس طرح سے 10 بھائیوں کو 2 ٹھہرا دیا گیا۔ اب بچے بنیامین، تو ان کو اکیلے رکھا گیا تاکہ یوسف علیہ السلام ان کے پاس تنہائی میں جا سکے، ان سے ملاقات کر سکے۔ لیکن قرآن مجید میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے ایسی باتیں لکھی ہیں، چاہے جو بھی طریقہ انہوں نے اپنایا ہو، تو بنیامین سے ملاقات کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کر دیا کہ میں یوسف ہوں۔ بنیامین وہ بھی جانتے تھے اپنے بھائی کے بارے میں، لیکن انہیں پتا تھا کہ بھائی تو جا چکے ہیں، کیونکہ بچپن میں ہی بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا، بھیڑیا نے کھا لیا تھا۔ لیکن جب یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامنے ساری حقیقت بیان کی کہ مجھے کسی بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہوا تھا، اور آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ اتنے سال میں چھوٹا بھائی بھی بڑا ہوا تھا، بات کو سمجھ گیا۔ اب یہ دونوں بھائی اس معاملے کو راز میں رکھنا چاہتے تھے
کہ ابھی بھی اپنے 10 بھائیوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہم دونوں بھائی ہیں یا ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ اب بنیامین کو پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ ہیں لیکن ساتھ میں ہمارے بھائی بھی ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لہذا یہ جو لوگ کر رہے تھے اس پر آپ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اپنے بھائیوں کی حرکتوں پر آپ پریشان نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ چونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے کردار کا ذکر کیا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، کیسے کھیلنے کے بہانے لے کر گئے، لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ جب یہ واقعہ سنایا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھائی سنے کہ ایسا ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ ہوا تھا تو غصہ بھی آئے گا، پریشانی بھی ہوگی، اور جب وہ کرنے والے سامنے موجود ہوں تب ان کا ریئیکشن، ان کا رد عمل بھی الگ ہو جائے گا کہ یہ بھائی، انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیا، اور گھر آ کر کہنے لگے بھیڑیا کھا گیا ہے، انہیں کنویں میں لے جا کر ڈال دیا تھا۔ تو یہ پرانی داستان سننے کے بعد تکلیف تو ہوگی، مگر یوسف علیہ السلام سب بتانے کے بعد پھر تاکید کر دیتے ہیں فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ بھائی جو کر رہے تھے یا جنہوں نے جو کیا ہے آپ اس پر مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية في رحل أخيه، اب ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے جب یہ واقعہ سنایا تو اب آگے کا پلان کیا ہے، آگے ہمیں کیا کرنا ہے وہ ترکیب بتائی۔ ترکیب یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اب اپنے پاس روکنا چاہتے تھے۔ اب آپ آئے ہو، جانا نہیں ہے آپ کو، اب جو بھی آ رہا ہے سامان لے کر جا رہا ہے۔ بہرحال آپ آئے ہیں تو یہاں آئے تھے 11 بھائی، لیکن اب واپس جائیں گے صرف 10 بھائی، آپ کو میرے پاس رکنا پڑے گا۔ بھائی بنیامین بھی اتنے سال کے بعد ملے تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں رک جائیں گے، مگر رکنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے روکا جائے آپ کو؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں تو بڑے بھائیوں کو سب کو پتہ چل جائے گا، اس کو بھی راز میں رکھنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر ایک ترکیب سوچی گئی اور اسی ترکیب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، اور جب ان کا سامان تیار کر دیا، جو اناج لینے کے لیے وہ آئے تھے وہ اناج وغیرہ سب ان کے سواریوں پر لادا گیا۔ جعل السقاية في رحل أخيه، ایک برتن جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پانی پینے کا برتن تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ پانی پینے کا تھا مگر سونے یا چاندی کا بنا ہوا تھا، وہ پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے اور کبھی وزن کے لیے، ناپ تول کے لیے بھی استعمال کر لیتے تھے، بڑا قیمتی برتن تھا۔ جعل السقاية في رحل أخيه، پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ 11 بھائیوں کا سامان ان کی سواریوں پر لادا گیا، اور بادشاہ کا جو پانی پینے کا برتن تھا، قیمتی برتن، وہ بنیامین کے سامان کے اندر چھپا دیا۔ جعل السقاية في رحل أخيه، اب جب یہ سامان لے کر جانے لگے تو وہاں
یوسف علیہ السلام کے دربار میں کام کرنے والوں میں سے ایک آدمی، اس نے اعلان کرنا شروع کیا کہ بادشاہ کا برتن گم گیا ہے، ایک پیالہ گما ہوا ہے، تم میں سے کس نے لیا ہے؟ لوگ سامان لے کر جا رہے ہیں تو سامان میں کسی نے لے لیا ہوا۔ اس طرح سے باقاعدہ اعلان کروایا گیا۔ کہتے ہیں ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو، چوری کرنے والے لوگ ہو۔ کہتے ہیں کہ یہاں اعلان کرنے والے نے یہ کیوں کہا کہ تم چوری کرنے والے ہو، جبکہ لوگوں نے چوری تو نہیں کیا تھا، برتن تو باقاعدہ رکھوایا گیا تھا۔ آپ کسی کے سامان میں برتن خود رکھوا رہے ہیں اور آپ سامنے والوں کو چور کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں برتن تو یوسف علیہ السلام نے رکھوایا تھا، لیکن جو اعلان کرنے والا تھا اسے اس کا پتہ نہیں تھا، اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ برتن گما ہے، اسے اس بات کی حقیقت نہیں بتائی گئی تھی۔ اسی لیے برتن گمنے کے اعتبار سے اعلان کرنے والے نے سامنے والوں کو چور کہہ دیا، انکم لسارقون، اے قافلے والو کہ تم لوگ چوری کرنے والے ہو، تم لوگوں نے چوری کیا ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ اب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جو جا رہے تھے، جب انہوں نے منادی کو یہ اعلان کرتے سنا تو پلٹ کر پوچھنے لگے ماذا تفقدون، تمہارا کیا گما ہے؟ آپ نے کہا کہ لوگوں نے چوری کیا ہے، تو کون سا سامان گما ہے آپ کا؟ قالوا واقبلوا علیہم، تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، پیچھے پلٹے اور سوال کیا ماذا تفقدون، کیا گم پائے ہو تم، کون سا سامان تمہارا گما ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، تو کہا کہ ہم نے بادشاہ کا پیالہ گمایا ہے، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ نفقد صواع الملک، اب ظاہر سے بات ہے بادشاہ کا پیالہ ہے وہ، تو اس کی اہمیت ہوگی۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ اب اعلان کرنے والے نے پیالے کو واپس کرنے والے یا پھر اس کا پتہ بتانے والے کے لیے انعام کا اعلان کر دیا۔ قالوا نفقد صواع الملک وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اسے لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر سامان ہوگا۔ اونٹ کے برابر کا مطلب جتنا اونٹ کے اوپر لادا جاتا ہے اتنا سامان۔ تو جو بادشاہ کا یہ پیالہ واپس کرے گا یا لے کر آئے گا تو اس کے لیے انعام یہ ہوگا کہ ایک اونٹ کے برابر اسے سامان دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، لانے والے کو انعام اتنا دیا جائے گا اس کا میں ذمہ دار رہوں گا، میں ضمانت لیتا ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ قسم اللہ کی، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے،
مطلب اس طرح کی حرکتوں کے لیے نہیں آئے. ہم یہاں آئے تھے, ہمیں اناج کی ضرورت تھی, ایک بار آئے, پھر دوبارہ آنے کا موقع ملا, دوبارہ آئے. مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم اناج لے کر جائیں, اور اناج کے لیے ہم تو پیسہ بھی لائے ہیں. چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ما جئنا لنفسد فی الارض, یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور ہم چور بھی نہیں ہیں, ہم چوری کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. ہم کنعان سے آئے ہیں, ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں, ہم ایک نبی کے بیٹے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. بھائیوں نے اپنی طرف سے ایسی صفائی پیش کر دی. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اب یہ جو قافلہ تھا 11 بھائیوں کا, اعلان کرنے والے نے یا جو حکومت کے ذمہ داران تھے انہوں نے انہیں پکڑا ہوا تھا. ہر ایک کی تفتیش کی جا رہی تھی, اور خاص طور پر انہی کو, کیونکہ انہی کے پاس سے وہ نکالنا تھا, باقی لوگوں کو تو تکلیف دینی ہی نہیں تھی. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اس کا کیا بدلہ ہوگا, اسے کیا سزا ملے گی. اگر سامان کسی کے پاس نکل گیا, ابھی تم جھوٹ بول رہے ہو, لیکن جب ہم نے چیکنگ کرنا شروع کیا, تلاش کرنا شروع کیا, اور سامان وہ مل گیا, اور پیالہ تم لوگوں کے پاس مل گیا, تب بتاؤ اس کو سزا کیا ملنی چاہیے. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب انہوں نے سزا کے بارے میں سنا, انہیں یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا کام کرنے والا نہیں ہے. اس یقین کی وجہ سے انہوں نے ایک قانون بتا دیا. وہ قانون جو یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں چلتا تھا. قانون کیا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کا سامان چوری کیا ہے تو سزا یہ ہوتی تھی کہ چور کو وہ سامان والے کے حوالے کر دیا جاتا تھا. 1 سال آپ ان کے پاس رہو, اب ان کی خدمت کرو. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. تو بھائیوں نے سزا کے بارے میں فوراً بول دیا کہ اس کا بدلہ جس کے سامان میں ملے گا, جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا, فہو جزاؤہ, وہی اس کا بدلہ ہے, اسی کو لے لو. ہمارے سامان ملا, ہمیں لے لیجئے, یہ نظام ہے, رکھ لیجئے ہمیں. کسی اور کے سامان کے اندر اگر آپ کا پیالہ ملا, اس نے اگر چوری کیا ہے تو آپ اسے رکھ لیجئے. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. ظالموں کو, چوری کرنے والوں کو, غلط کام کرنے والوں کو بدلہ دینے کا طریقہ ہمارے پاس ایسا ہی ہے. اب اس طرح سے گویا کہ بھائی اس قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اب سامان, جس کے سامان میں پیالہ ملے گا, اب اس شخص کو بادشاہ کے حوالے کر دیا جائے گا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس مکالمے کے بعد پھر وہاں کے ذمہ داران نے وہ سامان کا کیا کیا اور کیسے بنیامین کو آگے روکنے کا وہ طریقہ اپنایا. طویل واقعہ ہے,
چند آیتوں میں یہ آدھا واقعہ ہم بیان کر کے یہیں پر اپنا درس ختم کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو حقیقت میں جنہوں نے بچپن میں وہ خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب کی تعبیر اب پوری ہوتی ہوئی نزدیک آ رہی تھی۔ 11 بھائی اب قریب آ گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ابھی بھی اس معاملے کو راز میں اس لیے رکھنا چاہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ میں یوسف ہوں، اور پھر انہیں ڈر لگے کہ اگر یہ بات ہمارے والد کو پتہ چل جائے تو ایسی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے انہوں نے باپ سے مجھے جدا کرنے کے لیے میرے ساتھ برا برتاؤ کیا، کہیں باپ کو تکلیف دینا شروع نہ کر دیں۔ جب میری حقیقت ان کے سامنے کھل جائے تو انہیں رسوائی ہوگی، اور اس رسوائی سے بچنے کے لیے وہ کہیں باپ کو نقصان نہ پہنچانا شروع کر دیں کہ اب ہم باپ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، بچپن میں تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ بھیڑیا کھا لیا ہے اور یوسف تو یہاں موجود ہیں۔ اسی لیے جب تک کہ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اور والدین یہاں نہیں آ جاتے تب تک کہ ساری باتیں ان بھائیوں کے سامنے وہ واضح نہیں کرنا چاہتے تھے، جس سے ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ بعض مرتبہ زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو باتوں کو راز میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جب تک کامیاب نہ ہو جائیں، جب تک کہ منزل تک نہ پہنچیں، تب تک کہ آپ لوگوں سے چھپائے رکھیں، اور چھپانا کوئی عیب نہیں ہے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ اور جب آپ اس منزل تک پہنچ جائیں اب بتا دیں لوگوں کو، اس لیے کہ اگر پہلے ہی سے آپ نے بتانا شروع کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے کوئی حسد کرنے والا ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ناکام بنانے کے پیچھے پڑا ہوا ہو، تو کام بننے کے بجائے کام بگڑ جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یوسف علیہ السلام کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔